نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 74 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جو آخرت کے ثواب کے عوض دنیا کی زندگی فروخت کر چکے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر وہ قتل کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم ان قریب اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہا ہے، اور اس آیت میں فرمایا مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، جو آخرت کے ثواب کے بدلے اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ کے راستے میں صرف کر چکے ہیں۔ جب ان کو یقین ہوگا کہ زندگی خرچ کرنے کی وجہ سے ان کو آخرت میں کتنی بڑی نعمتیں ملی ہیں، تو وہ بہت خوشی سے اس راہ میں اپنی زندگی کو خرچ کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں، ان کے مال جنت کے بدلے خریدے ہیں، اور جو جذبہ جہاد اور شوق شہادت مسلمانوں کے اندر ہے وہ کسی قوم کے اندر نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جذبہ جہاد، شوق شہادت مسلمان مرد تو درکنار، مسلمان عورتوں، بچوں، بوڑھوں میں بھی نظر آیا۔ میدان بدر کے اندر یہ جذبہ کیسا تھا؟ ایک طرف 313 اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر تھا، اور یہ جذبہ ان بچوں میں بھی نظر آیا جنہوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا، وہ چھوٹے بچے۔ اور یہی وہ جذبہ تھا جو امام عالی مقام کو میدان کربلا میں لے گیا۔ یہی وہ جذبہ اون و محمد کے اندر پایا گیا، اور یہ وہ جذبہ جس پاک گھرانے کا عطیہ تھا، اس گھرانے نے خود اس جذبے کا عملی جام پی کر دنیا کو بتا دیا کہ شہید اسے کہتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جو کٹ مرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس نے اپنی زندگی خرچ کی میری راہ میں، میری راہ میں اپنی زندگی کو فروخت کیا، بیچ ڈالا۔ اب ہمیں اسے اتنا خوش کریں گے آخرت کے اندر کہ اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اب شہید کا جو اجر ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے، جو اجر رب شہید کو دے گا اس کو پا لینے کے بعد کوئی اور تمنا نہیں رہے گی شہید کے دل میں۔ جب وہ آخرت کے اندر اپنے مرتبے دیکھے گا، اور بوقت شہادت جو وہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے، پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اور اس کے بعد جب اس کو جنت کا بدلہ اس کی زندگی کو خرچ کرنے کے عوض دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ راضی ہوگا۔ اس مقام پہ اللہ فرمائے گا آج میں بھی تجھ سے راضی ہوں، آج تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ تو یہ وہ آخرت میں ان شہیدوں کا بدل ہے جو اللہ ان سے وعدہ کر رہا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ ترغیب بڑی چیز ہے۔ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھائی پلٹ آؤ اسلام کی طرف، دین کی طرف پلٹ آؤ، اور اسی کے اندر امان ہے، اسی کے اندر نجات ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اسلام کی ترغیب جس قوم کے اندر ہے اور جہاد کی ترغیب جس قوم کے اندر ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے مال، ان کی جانیں جنت کے بدلے خریدے ہیں۔ اب یہ سودا بہت اعلیٰ ہے جو اللہ کی ذات سے کیا ہے شہید نے، کہ زندگی تو پہلے ہی اسی کی تھی، مال بھی اسی کا تھا،
اور غالب مجھے یاد آ گیا. غالب نے فرمایا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا. تو جان اور مال تو پہلے اسی کے ہیں، لیکن وہ اپنی چیز ہی ہم سے لے کر اس کے بدلے ہمیں جنت دے رہا ہے. یہ کتنا اعلیٰ سودا ہے، اور یہ سودا صرف اللہ کی ذات سے ہو سکتا ہے، شہید کا، کسی اور ذات سے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم میدان جنگ میں شہید ہو گئے تو مرتبہ شہادت پاؤ گے، اور اگر نہ بھی ہوئے تو شہید کے لیے اگر وہ جذبہ جہاد رکھتا ہو لیکن وہ شہید نہ ہو، اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو شہادت پا کر بھی شریعت اور اسلام کی نظر میں شہید نہیں ہیں. مثلا جو بندہ اس نیت سے میدان جہاد میں گیا، یار میں کسی طرح بچ کے گھر واپس پہنچ جاؤں، اس کے دل میں شہادت کی تڑپ نہیں تھی، کیونکہ شہید ہونے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ شہادت کا جذبہ اس کی تڑپ بھی رکھتا ہو. اور یہی وجہ ہے میرے آقا کے اندر یہ جذبہ، یہ تڑپ بہت زیادہ تھی. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتلا، کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں، حتیٰ کہ رب مجھے زندگیاں دے میں اسی کی راہ میں قربان کرتا چلا جاؤں. تو شہادت کی سب سے بڑی شرط جذبہ شہادت ہے، شوق شہادت ہے، تمنا شہادت ہے. جب تک یہ نہ ہوگی شہید میدان جنگ کے اندر شہید ہو کر بھی شہید نہیں کہلائے گا. تو اگر کوئی اس نیت سے میدان جہاد میں گیا کہ میں کسی طرح دشمن کی تلوار سے بچ جاؤں اور اپنے بیوی بچوں کے پاس صحیح سلامت پہنچ جاؤں، خدا نہ خواستہ اگر وہ اس آڑ میں شہید بھی ہو گیا تو مر کے بھی جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جذبہ شہادت نہیں تھا، شوق شہادت نہیں تھا. تو یہی جذبہ اللہ ہمیں اس آیت میں دے رہا ہے، مسلمانوں کو دے رہا ہے کہ لوگوں اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کرو اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، یا تو کٹ مرو یا غالب آ جاؤ. تو شہید کے لیے دونوں طرف سے اس کے لیے خوشیاں ہیں. اگر وہ شہادت پاتا ہے تو پھر بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور اگر وہ شہادت نہیں بھی پاتا، میدان جہاد سے بچ کے آ گیا، لیکن اللہ پھر بھی اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، خواہ تم غالب آ جاؤ یا مغلوب بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.